ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے اگست کی 9 اور صفر کے 14 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے عوامی حقوق کے تحفظ اور 4 نکاتی مطالبات کی بحالی کے لیے کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی لیہ کی مشترکہ اپیل پر آج سے حسینی پارک کرگل میں 3 روزہ احتجاجی بھوک ہڑتال کا آغاز کیا گیا. اس احتجاج میں کے ڈی اے کے کو چیئرمین الحاج اصغر علی کربلائی، کے ڈی اے کے دیگر ممبران، مذہبی و سیاسی تنظیموں کے نمائندے، ہل کونسل کرگل کے کونسلرز اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. احتجاج کے دوران مظاہرین نے لداخ میں جمہوریت بحال کرو، اسٹیٹ ہوڈ دینا ہوگا اور 6 شیڈول کا نفاذ کرو جیسے نعرے بلند کیے. شرکاء نے کہا کہ یہ مطالبات لداخ کے عوام کے آئینی، جمہوری اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں. اس موقع پر کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی، سابق سی ای سی فیروز احمد خان، اسلامیہ اسکول کے نمائندے سجاد حسین کرگلی، سابق رکن اسمبلی اور کانگریس کے سینئر لیڈر غلام رضا، کانگریس کے ضلع صدر ناصر حسین منشی، امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے وائس چیئرمین شیخ حسنین رضوانی، انجمن صاحب الزمان کے نمائندے کونسلر تھنگدمبر سعید احمد رضوی سمیت مختلف کونسلوں اور عوامی نمائندوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بھوک ہڑتال میں شریک افراد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی مرکزی وزارت داخلہ کے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ آخری ملاقات میں 2 اہم مطالبات، ڈومیسائل پالیسی اور ریزرویشن کے معاملے کو تسلیم کر لیا تھا اور ان پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، جبکہ باقی 2 مطالبات پر آئندہ اجلاس میں بات چیت کا وعدہ کیا گیا تھا. تاہم افسوس کی بات ہے کہ جن نکات پر حکومت نے اتفاق کیا تھا ان پر بھی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا. شرکاء نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے جلد از جلد لداخی قائدین کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بحال نہ کیا اور مطالبات کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی تو آنے والے دنوں میں لداخ بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی. یاد رہے کہ مرکزی وزارت داخلہ کی ہائی پاور کمیٹی اور لداخی نمائندوں کے درمیان آخری ملاقات 27 مئی 2025 کو نئی دلی میں ہوئی تھی، جس میں 2019 سے 15 سالہ اہلیت کی بنیاد پر ڈومیسائل پالیسی متعارف کرانے اور لداخ میں 85% ملازمتیں مقامی افراد کے لیے مختص کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا. اس کے باوجود خاص طور پر گزیٹڈ پوسٹوں کے لیے نوٹیفکیشن جاری نہ ہونے پر لداخ کے عوام بالخصوص تعلیم یافتہ نوجوانوں میں شدید مایوسی اور غم غصہ پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کے ڈی اے اور ایپیکس باڈی کو اس بھوک ہڑتال کا اعلان کرنا پڑا. ڈپٹی کمشنر و ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کرگل راکیش کمار IAS کی صدارت میں پنچایت ووٹر فہرست 2025 کی نظر ثانی کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو، پروجیکٹ آفیسر ویج، ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسر، ڈسٹرکٹ انفارمیٹک آفیسر، الیکشن آفیسر، AEROs اور BDOs نے شرکت کی. ڈی سی نے ووٹر فہرست کی درستگی اور شفافیت کو جمہوریت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے گھر گھر سروے، اندراج اور اخراج کے عمل کو تیز کرنے، پنچایت وارڈ رجسٹرڈ اور پنچایت الیکٹورل رول کی مکمل تصدیق اور آدھار لنک کے ذریعے ڈیٹا کی درستگی یقینی بنانے کی ہدایت دی. ڈپٹی الیکشن آفیسر کرگل امتیاز کاچو نے بھی BDOs کو ہدایت دی کہ التوا شدہ کام جلد مکمل کریں، فہرستوں کی باقاعدہ اپڈیٹ کریں اور فیلڈ سطح کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے آفیشل واٹس ایپ گروپ استعمال کریں. انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے چیئرمین AS سنی نے چیف جنرل مینیجر کے ہمراہ کرگل کا دورہ کیا اور IOCL ڈپو کے عملے، ٹیم سٹریموں اور PM شری ماڈل اسکول
मॉडल हाई स्कूल लंगखोर के तलबा से मुलाकात की। दौरे के दौरान इन्हें रिवायती इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैनिक को करगिल के सकाफत, करगिल जंग 1999 की तारीखी अहमियत और डिपो की खदमात से आगाह किया गया। उन्होंने अमले की मेहनत, तलबा की जोश और टीम स्ट्रिंगों की तालीम, फ़नून और ख़वातीन के बाख्तियार बनाने में कोशिशों को सराहा। टीम स्ट्रिंगों ने इन्हें एक खुसूसी पेंटिंग पेश की। चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फौज, स्टेक होल्डर्स और रजाकारों के साथ हंगामी सूरत हाल से निपटने के निज़ाम का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास की सदारत की। उन्होंने फौरी रद्द अमल के मौसर हम आहंगी पर जोर देते हुए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के क़याम, बगैर इतला के मॉक ड्रिल्स और पुलों पर रिकवरी नेट्स की तनसीब की हिदायत दी। राकेश कुमार ने कुदरती आफात से निपटने में रजाकारों की खिदमत को सराहते हुए इन्हें पेशवाराना तरबियत देने का ऐलान किया। इजलास में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकसी और तैयारी का अज़्म किया गया। अब पेश कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरें। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड़ा ने इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि वोटर फिरिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में क्यों नहीं दी जा रही और तहकीकात क्यों नहीं हो रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक असेंबली में 1 लाख से ज़ायद जाली वोट मिले हैं। ये जमहूरियत के लिए संगीन मामला है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी तक महदूद समझ रहा है, जो काबिल कबूल नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे को फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और नस्लकुशी का वाज़ेह इरादा करार देते हुए शदीद मजम्मत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा कि यह इक़दाम 22 माह से जारी जंग में बड़ा इजाफा है और आलमी अदालतों अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो इसराइल के जराइम रोकें। उन्होंने अमेरिका व मगरबी ममालिक के इसराइल के साथ शराकत पर अफसोस का इजहार करते हुए मुस्लिम ममालिक से इज्तिमाई इक़दामात और फौरी इंसानी इमदाद की अपील की है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।